السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ریئل فیس میڈیا اور میں ہوں ڈاکٹر محمد عارف صدیقی۔ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو فلسطین سے اتنی ہمدردی کیوں ہے؟ مجھے سبق پڑھایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان اور پاکستان کے سوا کچھ نہیں۔ آئیے آج آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں فلسطین سے اتنی محبت کیوں ہے، تاکہ آپ نہ صرف خود جان سکیں بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کو بھی اس محبت سے سرشار کر سکیں۔ ناظرین، فلسطین دنیا کے قدیم ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ ماضی میں لبنان اور مصر کے درمیانی علاقے کا نام فلسطین تھا۔ اب اس کے زیادہ تر حصے پر اسرائیل قبضہ کر چکا ہے۔ 1948 سے پہلے یہ تمام علاقہ فلسطین کہلاتا تھا۔ خلافت عثمانیہ میں یہ سارا علاقہ بطور فلسطین ہی قائم رہا، مگر بعد میں انگریزوں اور فرانسیسیوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ 1948 میں یہاں کے بیشتر علاقے پر اسرائیلی ریاست قائم کی گئی۔ فلسطین کا دارالحکومت بیت المقدس تھا، جس پر 1967 میں اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ بیت المقدس کو اسرائیلی یروشلم کہتے ہیں۔ یہ شہر یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں تینوں کے نزدیک مقدس ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول یہی تو ہے۔ فلسطین کی سرزمین ہی کو بہت سے انبیاء کرام کا مدفن ہونے کا شرف حاصل ہے۔ فلسطین میں موجود مسجد اقصیٰ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات انبیاء کی امامت کروا کر امام الانبیاء بنے تھے۔ اسی لیے تو ہمیں اس سرزمین سے محبت ہے۔ قرآن مجید کی سورت بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ میں مسجد اقصیٰ کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ یہی وہ رات ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی جانب جبرائیل امین کے ساتھ براق پر سوار ہو کر پہنچے اور وہیں تمام نبیوں کی امامت فرما کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے رخت سفر باندھا۔ ہمیں اسی لیے فلسطین سے محبت ہے۔ فلسطین کو مسلم خلفاء میں سب سے پہلے سیدنا فاروق اعظم اسلامی پرچم تلے لائے۔ فلسطین صلیبیوں کے قبضے میں چلے جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں فتح ہوا۔ یہی علاقہ آج ایک بار پھر طاغوتی قوتوں کے قبضے میں ہے۔ یہود و نصارہ کے زیر اہتمام گزشتہ 6 اشروں سے مسلمانان فلسطین کا جانی، مالی اور اقتصادی استحصال جاری ہے۔ ارض فلسطین کو یہ شرف بھی حاصل رہا ہے کہ یہاں بہت سے انبیاء کرام مقیم رہے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا لوط علیہ السلام کو فلسطین میں ہی اس عذاب سے نجات دی تھی جو ان کی قوم پر نازل ہوا تھا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہیں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا تھا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ اسی لیے مجھے فلسطین سے محبت ہے۔ قرآن مجید کی سورہ نمل کی آیت 18 اور 19 میں بیان ہونے والا چیونٹیوں کا وہ مشہور قصہ، جس میں ایک چیونٹی نے اپنی باقی ساتھی چیونٹیوں سے کہا تھا کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام لشکر سمیت تشریف لا رہے ہیں، کہیں تم ان کی بے دہانی میں کچلی نہ جاؤ۔ اسی ارض فلسطین میں واقع اسکلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا، جس کا نام بعد میں وادی النمل یعنی چیونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا تھا۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کا وہ محراب جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ آل عمران آیت نمبر 37 میں ہے، وہ بھی اسی شہر میں ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ، جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 21 میں کیا گیا ہے۔ انہوں نے اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے مقدس سرزمین کہا تھا۔ فلسطین میں ہی کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے، جن میں سے ایک سیدنا مریم کے بطن سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی ہے۔ ولادت کے بعد جب سیدنا مریم اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر تھیں، اسی حالت میں سیدنا مریم کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ الہی ہے، اور اس سے کھجوروں کا گر جانا بھی۔ اسے قرآن پاک کی سورہ مریم کی 20 سے 30 نمبر تک 10 آیات میں ذکر کیا گیا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ جی ہاں، ہمیں ارض فلسطین سے محبت ہے، اور قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی 242 سے 252 نمبر آیات تک اس شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصے طالوت اور جالوت کا ذکر بھی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ طالوت کو بنی اسرائیلی لشکر کا بڑا بنایا گیا۔ لشکر کی تعداد کم تھی، انہوں نے معمولی اور کمزور سے لشکر سے جالوت کے بہت بڑے اور اس وقت کے جدید ترین لشکر کو شکست فاش دی تھی۔ ارض فلسطین ہی کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ ناظرین، ہمیں محبت ہے ارض فلسطین سے، کیونکہ ہجرت کے بعد 17 ماہ تک مسلمانوں کا یہی قبلہ رہا ہے۔ بخاری شریف میں 3425 نمبر پر درج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق دنیا میں سب سے پہلی مسجد حرام تعمیر کی گئی، اور اس کے 40 سال کے بعد دوسری مسجد اقصیٰ تعمیر ہوئی تھی، جو کہ فلسطین میں ہی واقع ہے۔ مجھے محبت ہے فلسطین سے، اور بتاتا چلوں کہ فلسطین میں موجود بیت المقدس ہی کو سیدنا فاروق اعظم نے لڑائی اور خون خرابے کے بغیر فتح کرنے کی حکمت عملی بنائی تھی، جو کامیاب رہی،
اور آپ اسی حکمت عملی کے تحت خود مدینہ سے نکل کر فلسطین پہنچے، اور سفر بھی بہت یادگار تھا کہ امیر المومنین نے اپنے غلام سے کہہ دیا تھا کہ سفر لمبا ہے، اس لیے کچھ سفر میں سواری پر بیٹھوں گا اور کچھ سفر تو سواری پر بیٹھے گا اور میں پیدل چلوں گا۔ بیت المقدس میں داخل ہوتے وقت سواری پہ بیٹھنے کی باری غلام کی تھی۔ اس نے بہت کوشش کی کہ میں اپنی باری امیر المومنین کو دے دوں، مگر انہوں نے سختی سے منع کر دیا اور سواری کی مہار تھامے بیت المقدس کی چابیاں حاصل کرنے پہنچے۔ نزول قرآن سے پہلے مسجد اقصیٰ کا نام ہی القدس تھا۔ قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصیٰ رکھ دیا گیا۔ تاریخی کتب میں مذکور ہے کہ اس شہر کے حصول اور اسے رومیوں کے ظلم و جبر سے بچانے کے لیے 5000 سے زائد صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور شہادتوں کا یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ اور آج اسرائیلی یہودی رومیوں کی جگہ اور فلسطینی مسلمان ان کے سامنے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت حقیقت میں اس مقدس سرزمین کی وارث ہے، اور اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ بخاری شریف میں 1114 نمبر پر موجود فرمان نبوی کے مطابق فلسطین میں واقع مسجد اقصیٰ ان 3 مساجد میں سے ایک ہے جن کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرنا باعث اجر ٹھہرتا ہے، اور وہاں ایک نماز ادا کرنے کا اجر کئی گنا زیادہ ہے۔ ناظرین، اسی وجہ سے ہمیں ارض فلسطین سے محبت ہے۔ عہد حاضر میں ایک طرف تو مسئلہ فلسطین امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، اور دوسری طرف درد اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے بعض ممالک ہی اسرائیل کے ساتھ گہری دوستی اور تعلقات قائم کر رہے ہیں، اور اسرائیل کے منصوبوں کو اپنے ممالک میں نافذ کر کے اسرائیل اور امریکہ سے شاباش حاصل کر رہے ہیں۔ ایسا کرنا اسلامی مقدسات کے ساتھ غداری اور فلسطین کے مظلوم لوگوں پر ظلم میں اضافے کا سہولت کار بننا ہے۔ امت مسلمہ جب تک اپنے انفرادی مفادات میں الجھی رہے گی تب تک اجتماعی مسائل کا مداوع کہیں نہیں ہوگا، اور مسلمان پوری دنیا میں ایسے ہی ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے جیسا کہ آج ہو رہے ہیں۔ اس کے لیے انہیں یکجا ہونا ہوگا، قرآن مجید اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اکٹھا ہونا ہوگا، اور اقبال کے اس شعر کا عملی مظہر بننا ہوگا۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا خاک کاشغر۔